کرتے ہیں وہ تو خالی ایک موقف یہ عام طور پہ رکھتے ہیں کہ جی خالی سادات سے دشمنی تھی، اہل بیت سے دشمنی تھی، یہ تو پھر کسی کو نہیں بخش رہے. یہ تھے دنیا دار. رنڈی کی اولاد زیادہ بولے گا نا تو زبان کھینچ لوں گا سر. میں نے اس میں حدیث لکھی ہے بخاری اور مسلم سے کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، لیکن میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو. یہ ہیں چوتیے، انہیں دیکھو، یہ ہیں چوتیے اور برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ برباد ہوئے. یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وفات سے 1 مہینہ پہلے. یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وفات سے 1 مہینہ پہلے. شہدائے احد کے اوپر آپ نے نماز جنازہ دوبارہ سے پڑھی. شہدائے احد پہ اس لیے پڑھی کہ شہدائے احد جو تھے وہاں پہ بھی دنیا کی لالچ کی وجہ سے فتح شکست میں بدلی تھی. یہ پھنس گیا سی ہے. اللہ کی قسم ایسے بدبخت ذلیل. وہ دیکھو ذرا ہمیں کہتے ہیں کہ گالی دے رہے ہو، بدبخت کہنا بے غیرت. بے غیرت نہیں ہے یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. اور دوسرا شہدائے احد میں ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی کہ جنہوں نے اسلام کا پھل نہیں کھایا تھا. بعد کے لوگوں نے پھل کھایا تو حضور نے قبرستان جا کے خطبہ دیا، دیکھنا میرے بعد یہ معاملات نہ کرنا. تو یہ آپ نے پہلے بتا دیا دنیا داری میں لوگ پڑ جائیں گے. لیکن ایک سیکنڈ، جن کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس دین کی غیرت مر گئی ہے، ان کو کیا کہیں گے ہم؟ غیرت مند کہیں گے؟ بے غیرت ہی کہیں گے نا. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. یاد رکھو غزوات ہجرتوں کے بعد ہوئے ہیں. یہ وہ بے شرم ہیں، ان کو سننے والے ان سے بڑے بے شرم ہیں. ایسے بے شرم جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ورنہ سمجھیں غزوات ہوئے ہجرتوں کے بعد. او یار سمجھو، جو لوگ ہجرتوں میں اپنا مال چھوڑ کر آئے وہ مال کے عوض کب شکستیں کروانے بیٹھ جائیں گے؟ شاباش بیٹا، بہت بڑی. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی اہل احد. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے صلاۃ پڑھی، یعنی احد کے اوپر، شہداء احد کے اوپر، صلاۃہ علی المیت، ایسی صلاۃ جو کہ میت پہ پڑھی جاتی ہے. ثم انصرف الی المنبر، پھر آپ متوجہ ہوئے اپنے منبر کی طرف، یعنی وہاں آئے. فقال انی فرضت لکم وانا شہید علیکم، میں اب تم سے آگے ہوں، میں اب تم سے اور تم پر گواہ ہوں. وانی واللہ لا انظر الی حوضی الان، اور اللہ کی قسم بے شک اس وقت میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. وانی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں. او مفاتیح الارض، یا زمین کی چابیاں دے دی گئیں. وانی واللہ، اور بے شک اللہ کی قسم، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے تم سے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، اور لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم میں دنیا کی رغبت نہ آ جائے. یہ میرے بھائی یہ دیکھیں، انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا. آگے حدیث مکمل ہے، آگے حدیث مکمل ہے. بتانا کیا چاہ رہا ہوں، یہ الفاظ کہاں ہیں؟ پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے. یہ الفاظ کہاں ہیں حدیث میں؟ آپ سمجھے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ اول تو آپ دیکھیں، خود مرزا جی نے بتا دیا کہ کوئی کہنے والا یہ کہنے جی وہ چونکہ آپ نے تو خود بھی کہا کہ وہ تو عبد الملک بن مروان کے دور کے اموی حضرات کی مرزا جی بات کر رہے تھے. یہ تو آپ نے بھی ان کی بات خود آپ نے بھی کہہ دی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا جی نے آگے یہ بات کی ہے کہ یہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وفات سے 1 مہینہ پہلے شہداء احد کے اوپر آپ نے نماز جنازہ پڑھتے ہوئے یہ الفاظ کہے ہیں. بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے اوپر آپ نے نماز جنازہ دوبارہ سے پڑھی. اور پھر مرزا جی نے آگے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا اس لیے کہ وہاں پہ بھی دنیا کے لالچ کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہوئی تھی. یعنی کہ جو صحابہ تھے دنیا کے لالچ میں وہ آ گئے اور اس کی وجہ سے جو غزوہ احد تھا جو بظاہر فتح کی طرف جا رہا تھا وہ شکست میں تبدیل ہو گیا. کیا کرا ہے مرزا جی نے پتہ ہے؟ مرزا جی نے عبد الملک بن مروان کے دور کے جو اموی حضرات تھے ذکر چھیڑا ان کا، لے کے کس پہ چلے گئے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. جبکہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کر دو گے اور برباد ہو جاؤ گے. حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ مرزا جی نے حدیث کے اندر گھسیڑ دیے. اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ سوریہ نمسکار کرو یا پھر انولوم ویلوم، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے.